بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو جرت و بے باکی ہو یا عبادت ہو، دونوں کا تعلق بنتا ہے زہد سے، کیونکہ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبت ہونے کو۔ دل سے دنیا نکل جائے تو وہ زہد کہلاتا ہے، اور جب ظاہر سی بات ہے دل سے دنیا نکلے گی تبھی تو بندے میں جرت آئے گی، دل سے دنیا نکلے گی بندہ تبھی تو خالق کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو اگر زہد کی بات کی جائے تو زہد کے بارے میں محدث عیسیٰ بن یونس یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی مجلس میں امراء اور سلاطین بیٹھتے تو آپ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور امام شعرانی جو کہ خود بہت بڑے جو ہے وہ صوفی بزرگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں امام اعمش کے پاس روٹی تک نہ ہوتی، لیکن جو مجلس میں سلاطین اور امراء بیٹھے ہوتے ان کے سامنے لگتا یوں کہ فقراء اصل یہ ہیں۔ یعنی امام اعمش کا آپ دیکھیں کہ ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہوگا کہ بالکل ان کو کوئی اس طرح اہمیت نہیں دینا، کیوں؟ کیونکہ دل سے دنیا نکلی ہوئی ہے تو دنیا داروں کی محبت بھی نکلی ہوئی ہے۔ لیکن زہد کے باوجود ایک چیز بھی یاد رکھی جائے، ان کے پاس دل کی امیری موجود تھی، دل کا غنا موجود تھا۔ اور ان کے شاگرد امام ابو بکر بن عیاش بیان کرتے ہیں کہ جب بھی ہم امام اعمش کے پاس جاتے وہ ہماری مہمان نوازی ضرور فرماتے، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جو بھی ان کے پاس آتا نا فوراً خرچ ہو جاتا، رکھتے نہیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ کار تھا۔ اور پھر جرت و بے باکی کی بات کی جائے تو وقت کا خلیفہ ہشام بن عبد الملک اس نے آپ کو ایک خط لکھا، قاصد کے ذریعے خط بھیجا۔ اچھا، اس خط میں کیا تھا کہ آپ مجھے حضرت عثمان غنی کی فضیلت والی احادیث لکھ کر بھیجیں، اور معاذ اللہ حضرت علی کی جو نقائص والی احادیث ہے وہ آپ مجھے لکھ کر بھیجیں۔ امام اعمش جو ہے وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے وہ جو خط تھا اسے بکری کو کھلا دیا۔ اب قاصد بھی حیران اور حاضرین بھی حیران کہ یہ جرت کا کیسا نمونہ ہے، اور حکمران وقت سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، یہ کیسا جرت کا نمونہ ہے کہ حکمران وقت کا اپنے خط جو ہے وہ بکری کے منہ میں ڈال دیا، بکری کو کھلا دیا۔ تو قاصد نے اصرار کیا کہ آپ جواب لکھیں، اصرار کیا تو پھر امام اعمش نے قلم اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اما بعد، اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ اے خلیفہ وقت سنو، اگر حضرت عثمان میں دنیا کے تمام انسانوں کی خوبیاں جمع ہو جائیں تو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر حضرت علی کی ذات میں معاذ اللہ دنیا کے تمام انسانوں کے نقائص جمع ہو جائیں تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم اپنی خیر مناؤ، تم اپنی فکر کرو، اپنی اوقات دیکھو، اپنی اوقات دیکھو۔ تو یوں خلیفہ کو جو ہے وہ آپ نے چپ کرا دیا۔ اور جرت کا ایک اور واقعہ، ایک امیر کبیر شخص اس نے 1000 درہم بھیجے اور خط لکھ کر بھیجا کہ مجھے حدیثیں لکھ کر بھیجے، 1000 درہم، اور کہا حدیثیں لکھ کر بھیجے۔ امام اعمش کے پاس جب خط پہنچا 1000 درہم آپ نے رکھے اور آپ نے اسے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص لکھی اور بھیج دی۔ جب اس کے پاس خط پہنچا تو اس نے خط ان کو لکھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے قرآن نہیں آتا؟ امام اعمش نے جواباً خط لکھا، تو کیا سمجھتا ہے میں حدیثیں بیچتا ہوں کہ مجھے 1000 درہم بھیجے تھے؟ تو یہ آپ کی جرت و بے باکی تھی، امراء کے سامنے بھی اور سلاطین وقت کے سامنے بھی۔ اچھا، پھر اگر عبادات کی بات کی جائے تو عبادات ان کا کیا عالم تھا کہ جب عبادت میں مصروف ہوتے تو پھر پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب فری ہوں گے، اور صحابہ کرام کی جو عبادت کی جھلک تھی وہ آپ کی عبادات میں نظر آتی تھی۔ اور 70 سال کی عمر تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہو رہی۔ دیکھیں تلاوت قرآن کا کیسا عمل کہ 7 دن میں قرآن پاک مکمل فرماتے، رمضان میں 3 دن میں قرآن مکمل فرماتے، اور رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات ایک قرآن پاک مکمل فرماتے، اور آخر میں آپ نے جو وصیت کی، یہ جو جتنا بیان ہوا اس سے مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے۔ لیکن وصیت دیکھیں مرتے وقت کے کیا کر رہے ہیں، انتقال کے وقت وصیت یہ کر رہے ہیں کہ میرے جنازے کی کسی کو خبر نہیں ہونے، میں جب انتقال کر جاؤں مجھے میرے رب کے حضور لحد میں ڈال دینا، میں اتنا حقیر ہوں کہ کوئی میرا جنازہ پڑھنے آئے یہ مجھ سے گوارا نہیں۔